بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے اصحاب فیل کی داستان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں کچھ سال پہلے تک حبشہ کو ابیسینیا کہا جاتا تھا اور آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ عرب حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کا لقب دیتے تھے۔ اسہمہ بن ابزار مشہور نجاشی تھا، جس نے خوش قسمتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے والا زمانہ پایا اور اسے اسلام کی دولت ملی۔ حبشہ کا مذہب اور اس کا رہن سہن شروع سے ہی مصر کے مذہب اپناتا رہا ہے۔ جب مصر میں عیسائی مذہب پھیلا تو حبشہ بھی عیسائی مذہب کی اور چل پڑا۔ ابراہہ شاہی خاندان سے تھا اور نکٹا تھا، اس لیے عرب والے اس کو ابراہہ الاشرم کہتے تھے۔ عربی میں اشرم ناک کٹے کو کہتے ہیں۔ اس کی حکومت کی شروعات 525 عیسوی سے ہوتی ہے۔ یہ عیسائی مذہب میں بڑی جوشیلا تھا۔ اس نے بہت سے گرجا بنوائے۔ سب سے بڑا اور مشہور گرجا راجدھانی سنا میں بنوایا، جس کو الکلیس کہتے ہیں۔ یہ گرجا بناوٹ کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ اس نے یہ تمنا ظاہر کی کہ عرب والے جو مکہ میں حج کرنے جمع ہوتے ہیں، ان سب کا رخ اس کلیسا کے طرف موڑ دیا جائے اور یہی حج کی جگہ بن جائے۔ عربوں نے یہ جب سنا تو بہت بگڑے۔ عرب کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جب تمام عرب بھلے ہی ان کا تعلق کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہو، وہ کعبے کو بہت زیادہ عظمت کرتے اور اپنے عقیدے کے مطابق اس کا حج کرنا مقدس فرض سمجھتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ کعبہ کے اندر عرب کے الگ الگ فرقوں کی بت یعنی کہ 360 سے زیادہ تعداد میں نصب ہوئی تھی۔ بہرحال جب سنا میں ٹھہرے ہوئے کسی حجازی نے یہ سنا کہ ابراہہ نے الکلیس کو اس نیت سے بنایا ہے تو اس کو غصہ آیا اور اس نے رات ہی میں موقع پا کر اس کلیسا کو ناجس کر دیا۔ ابراہہ کو جب صبح یہ بات معلوم ہوا اور تحقیق کے بعد پتا چلا کہ یہ کام کسی حجازی کا ہے تو غصے سے وہ بے قابو ہو گیا اور گرجا کی بےحرمتی دیکھ کر غیظ و غضب میں آ گیا اور قسم کھائی کہ اب کعبہ کو برباد کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ ارادہ کر کے ابراہہ بھاری فوج اور ہاتھیوں کے ایک بھاری تعداد لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ خبر تمام عرب قبیلوں میں ہوا کی طرح پھیل گئی اور تمام عرب میں اس سے بے چینی پیدا ہو گئی۔ سب سے پہلے یمن کے ہی ایک امیر جونل نے یمن سے نکل کر عرب کے الگ الگ قبیلوں کے پاس قاصد بھیجے کہ میں ابراہہ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس نیک مقصد میں میرا ساتھ دیں۔ چنانچہ وہ آگے بڑھ کر ابراہہ کے مقابلے میں آ گیا اور اس سے لڑا، مگر ہار کا منہ دیکھنا پڑا اور جونل گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد کچھ اور مخالفتوں کا مقابلہ کرتا ہوا وہ آگے بڑھا۔ مقابلہ کرتے جیسے تیسے گمس کی گھاٹی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابراہہ جیسے تیسے مقابلہ کرتے ہوئے مگمس کی گھاٹی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ مگمس پہنچ کر ابراہہ نے ایک حبشی فوجی افسر کو، جس کا نام اسود بن مسعود تھا، حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر چھاپا مارے۔ اسود مکہ کے قریب پہنچا تو قریش اور دوسرے قبیلوں کے اونٹ اور بھیڑ بکریوں کی ریوڑ جو بڑی تعداد میں چر رہے تھے پکڑ کر اپنی فوج میں لے گیا۔ اس میں عبد المطلب کے بھی 100 اونٹ شامل تھے۔ اس زمانے میں عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ یہ دیکھ کر قریش، کنانا، حذیل اور دوسرے قبائلوں میں ہلچل مچ گئی۔ آپس میں مشورہ کیا کہ ابراہہ کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ ہم میں لڑ کر جیتنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے ہم کو مکہ چھوڑ کر قریب کی پہاڑی پر چلے جانا چاہیے۔ ابھی یہ لوگ مکہ میں ہی تھے کہ ابراہہ کی اور سے خبتہ الحمیری پہنچا اور معلوم کیا کہ مکہ کا سردار کون ہے۔ لوگوں نے عبد المطلب بن حاسم کی طرف اشارہ کیا۔ خبتہ نے کہا کہ میں ابراہہ کی طرف سے آیا ہوں، ہمارے بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ ہمارا ارادہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں ہے اور نہ ہم آپ سے لڑنے آئے ہیں۔ اگر تمہارا ارادہ مقابلہ کرنے اور روکنے کا ہو تو تم جانو، اور اگر تم ہمارے اس ارادے میں روک نہ بنو
تو ہمارا بادشاہ آپ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارا بالکل ارادہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے بادشاہ سے لڑیں، اور نہ ہم میں یہ طاقت ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے برگزیدہ نبی ابراہیم کی یادگار۔ بس اگر اللہ اس کی حفاظت کرنا چاہے گا تو وہ کر سکتا ہے، اور اگر اس کو اس کی حفاظت نہیں چاہیے تو ہم مقابلہ کرنے کے قابل بالکل نہیں ہیں۔ اس بات چیت کے بعد عبد المطلب ابراہہ کی فوج میں پہنچے اور ایک درباری کی طرف سے سفارش اور تعارف کرانے پر اس کے سامنے پیش ہوئے۔ عبد المطلب بہت شاندار اور بہت خوبصورت انسان تھے۔ ابراہہ نے دیکھا تو ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور اپنے برابر ان کو جگہ دی۔ بات چیت شروع ہوئی تو ان کی باتوں اور خطابت کے انداز سے ابراہہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ بات چیت کے دوران جب معاملے پر بات آئی تو عبد المطلب نے شکایت کی کہ آپ کے سردار نے میرے اونٹ گرفتار کر لیے ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ان کو میرے حوالے کر دیجئے۔ ابراہہ نے یہ سنا تو کہا، عبد المطلب میں تو تم کو بہت عقل مند اور سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن اس مانگنے پر سخت تعجب ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ میں کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، جو تمہاری نگاہ میں سب سے عظمت والا اور مقدس والا ہے، لیکن تم نے اس کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں کہا اور ایسی چھوٹی اور حقیر بات کا ذکر کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے جواب دیا، بادشاہ یہ اونٹ چونکہ میری ملکیت ہے، اس لیے میں نے اس کے بارے میں درخواست پیش کی ہے، اور کعبہ میرا گھر نہیں، خدا کا مقدس گھر ہے، وہ اپنے آپ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، میں کون ہوں جو اس کے لیے سفارش کروں۔ ابراہہ کہنے لگا، اب اس کو میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، آپ جانے اور رب العزت جانے۔ یہاں پہنچ کر بات چیت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ابراہہ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیا جائے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے ساتھ بنی بکر کا سردار یمر بن نفاسہ اور بنی حجائل کا سردار خویلد بن خلاصہ بھی تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے ابراہہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اگر کعبہ کو گرانے سے باز آ جائے تو ہم جزیہ کا 1/3 مال اس کی خدمت میں حاضر کر دیں گے، مگر ابراہہ نے اپنی طاقت کے نشے میں اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اپنے ارادے پر اڑا رہا۔ تب یہ لوگ ناکام واپس آ گئے۔ عبد المطلب نے واپس آ کر قریش اور عرب کے دوسرے قبائلوں کو جمع کیا اور ان کو پوری باتیں سنائی اور مشورہ کیا کہ اب ہم سب کو قریب ہی کسی پہاڑی پر جمع ہو جانا چاہیے تاکہ اس منظر کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ جب اہل مکہ پہاڑ پر جانے لگے تو عبد المطلب کی قیادت میں قبۃ اللہ میں حاضر ہوئے اور اس کی زنجیر پکڑ کر دربار الہی میں یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، جب ہم اپنی چیزوں کی حفاظت کر سکتے ہیں تو کعبے کی تجھ کو حفاظت کرنی چاہیے، اور تیری تدبیر پر نہ صلیب کی طاقت غالب آ سکتی ہے اور نہ صلیب والوں کی۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو اپنے مقدس گھر کو خراب کرنے دیں تو پھر ہم کون ہیں، جو تیرا جی چاہے سو کر۔ اس کے بعد عبد المطلب اور تمام قریش مکہ کو خالی کر کے قریب کے پہاڑی پر چلے گئے اور گھاٹیوں میں پناہ لے کر حالات کا انتظار کرنے لگے۔ اگلی صبح کو ابراہہ نے اپنی فوج مکہ کی اور بڑھائی۔ پہلی قطاروں میں ہاتھیوں تھے اور اس کے پیچھے بھاری فوج۔ ابھی یہ فوج مکہ تک نہیں پہنچی تھی کہ راہ میں ہی اچانک پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے اور فوج کے سر پر فضا میں چھا گئے۔ ان کی چونچ اور ان کے پنجوں میں کنکڑیاں تھیں۔ پرندوں کی ان کنکڑیوں کو فوج پر پھینکنا شروع کیا۔ جس آدمی کو کنکڑیاں لگتی تھی بدن پھوڑ کر باہر نکل جاتی تھی اور ترنت ہی بدن گلنے سڑنے لگتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی دیر میں ساری فوج تہس نہس ہو کر رہ گئی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اسی حال میں فوج سے بھاگ کر یمن اور حبشہ پہنچے اور انہوں نے ابراہہ اور اس کی فوج کی تباہی کا حال سنایا۔ مشہور محدث ابن ابی حاتم عبید بن عمیرہ کے روایت سے نقل کرتے ہیں کہ جب ابراہہ کی فوج مکہ کی اور بڑھی تو تیز ہوا چلی اور سمندر کی اور سے پرندوں کا زبردست لشکر نمودار ہوئے۔ ان کے منہ اور ان کے پنجوں میں کنکڑیاں تھیں۔
انہوں نے پہلے تو آواز کی اور پھر فوج پر کنکریاں مارنے لگے، ساتھ ہی تیز ہوا چلنے لگی جس نے پتھر کی اس بارش کو فوج کے لیے بہت بڑی مصیبت بنا دیا۔ چنانچہ جس آدمی پر یہ کنکریاں گری بدن پھول کر باہر نکل آئی اور پھر بدن سڑنے گلنے لگے، اور اس طرح پتھر کے ان ٹکڑوں نے ساری فوج کو چھلنی کر ڈالا۔ کہتے ہیں کہ ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ وہ مکہ کی طرف بڑھے۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچی، ہاتھیوں کی قطار میں سب سے پہلے اس ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا جس پر ابرہہ سوار تھا، مگر وہ کسی طرح آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ لیکن جب اس کو یمن کی اور چلاتے تھے تو وہ تیزی کے ساتھ چلنے لگتا تھا۔ اس حالت میں اچانک پرندوں کے جھنڈ نے آ گھیرا، گویا قدرت کی طرف سے یہ ابرہہ کے لیے آخری تنبیہ تھی کہ وہ اب بھی سمجھ جائے کہ اس کا یہ ارادہ باطل اور ناپاک ہے، اور یہ ہمت اصل میں اللہ کی طاقت کو للکارنا ہے، اس لیے اس کو اس سے باز آ جانا چاہیے۔ لیکن اس بدبخت نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنے کردار کے نتیجے کو پہنچ گیا۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب پرندوں کے پتھروں کی بارش سے ابرہہ کی فوج برباد ہو گئی تو اس میں کچھ آدمی جو بدحالی کے ساتھ فرار ہو کر یمن پہنچے تھے، ان میں سے خود ابرہہ بھی اس حالت میں پہنچا، اس کی تمام انگ گل سڑ کر گر چکے تھے اور وہ صرف ایک گوشت کا لوتھڑا نظر آتا تھا۔ یعنی قدرت نے جس طرح فرعون کو غرق کر دینے کے بعد اس کی لاش کو اس لیے کناروں پر پھینک دیا کیونکہ مصر کے قبطیوں اور بنی اسرائیل دونوں کے لیے عبرت کا نشان بنے، اسی طرح یمن اور حبشہ کے باشندوں کے سبق کے لیے ابرہہ کو اس حالت میں یمن پہنچایا کہ وہ یہ غور کرے کہ جس آدمی نے اپنی طاقت کی گھمنڈ پر اللہ کی طاقت کو للکارا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا حسر کیا ہے۔ قرآن نے اس واقعے کو سورہ فیل میں بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں: اے محمد، کیا تم نے دیکھا نہیں، تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ان کے فریب کو نکارا نہیں بنا دیا اور بھیج دیے ان پر پرندوں کے جھنڈ اور وہ پھینک رہے تھے ان پر کنکریاں، پست کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ اصحاب فیل میں اس عجیب و غریب واقعہ محرم کے مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40 یا 50 دن پہلے پیش آیا تھا۔ عربوں میں یہ واقعہ اس درجہ اہمیت و شہرت رکھتا ہے کہ انہوں نے اس سال کا نام عام الفیل یعنی کہ ہاتھیوں والا سال رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔